اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو ان بدبخت مشرکین مکہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو نبی کریم کا مذاق اڑانے میں ہر وقت پیش رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آیات مبارک کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق کیسے اڑایا کرتے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوا، آج آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ناظرین، نبی کریم اللہ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ان مشرکین کو چھوٹ دی، لیکن جب وہ اپنی مکاریوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا انجام کیا جس کے بارے میں سن کر انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ ہجر میں یوں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ دوستو، ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی محیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان کا چچا تھا، عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہی حرکت کرنے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم کے دروازے پر گندگی ڈال دی۔ عقبہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوٹ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی محیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی۔ اس نے تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمانوں کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ عقبہ بن محیط ابن خلف کا دوست تھا، وہ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا ہوں، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا، اس نے کہہ دیا میں جب تک اس کے کھانے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ وہ بات سن کر ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا، اس نے کہا، میں اس وقت تک اپنی شکل تمہیں نہیں دکھاؤں گا، نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ نہ چڑھاؤ، نعوذ باللہ۔ ان کے منہ پر نہ تھوکو، ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ بات سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا یہ آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گرا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے
دوستوں روایات میں آتا ہے حکم بن عاص بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھی۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین کہتے ہیں انہیں مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معموذات تھا، جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ کرام میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنی؟ آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ دوستوں کہا جاتا ہے یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے اور آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اس قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا اور قریش کی دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس تشریف لائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ مجھے حکم دے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اسے آپ کیسا آدمی سمجھتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا پھر بولے میں نے اسے انجام کی طرف پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود بن یغوث وہاں سے گزرا تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ بھی برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا پھر بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن اسیلہ گزرا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو پھر تاریخ نے دیکھا اور نقل کیا کہ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کے کولو کے تھپڑوں سے جلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ جب واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے نہ پہچان سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زبردست پیاس میں مبتلا ہوا اور مسلسل پانی پیتا رہتا۔
یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ کے پھٹکار کی وجہ سے اسے اپنے انجام کو پہنچا۔ حارث بن عسیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے نمکین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا اور ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر تک تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، جس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں کانٹا چبھا، جس کی وجہ سے اس کا پیر پر اتنا ورم آیا کہ وہ چکی کی پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی اور یوں وہ جہنم واصل ہوا۔